مشن رہا ہے۔ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اسے معلوم ہوگی، اللہ اسے راضی رہے گی۔ اور اگر وہ اپنے خیالات، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اس امت کے لیے نمونہ عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل لیا اور امت کے آنے والے طبقے تک وہ عمل پہنچایا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ اس کے خلاف کوئی زندگی اگر گزرے گی وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، وہ ادھوری رہے گی اور ناقص رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں گمراہی کے اسباب پیدا ہو جائیں، لیکن ہدایت کی زندگی وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے۔ جو آپ نے کام کر کے دکھائے ہیں، جس باتوں کی آپ نے تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، وہی چیزیں امت کے لیے اسوہ بنے گی اور امت کی ہدایت کا سامان بنے گی۔ اور جو چیزیں انسان اپنی مرضیات کے مطابق چلانے لگے، اپنی خواہشات کے مطابق کچھ پیدا کرنے لگے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ چیزیں میرے نفس کے مطابق یہ شریعت بن جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ دین میں اس کا کچھ حصہ ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ وہ چیزیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور سکھائی ہیں، صحابہ کرام کے طبقے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہی چیز شریعت ہوگی اور اسی چیز پر عمل کرنا ضروری ہو۔ صحابہ کرام ایک مقدس جماعت ہے جس کے بنا دین ادھورا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو ہم درمیان سے نکال دیں اور ہم یہ سوچیں صحابہ کرام سے دین نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، تو یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی گمراہی ہوگی۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی سارے کے سارے فرما بردار ہیں، میرے صحابی سارے کے سارے عدول ہیں، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لے گا اور مضبوطی سے تھامے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ مقدس جماعت ہے، اور صحابہ کرام میں جو اولین طبقے کے لوگ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ جماعت بڑی پاکیزہ جماعت۔ خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن غنی ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ یہ چاروں ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو دین کے ہر شعبے کے اندر خلفائے راشدین کی جو ہدایتیں ہوں گی ان کو امت کے لیے ضروری قرار دیا جائے گا۔ پھر بعد کے جو صحابہ ہیں انہوں نے جو امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھا ہے وہ باتیں پہنچانی ہیں، پھر اس چیز کو لیا جائے گا۔ تو خلفائے راشدین چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت صحبت میں رہتے تھے، آپ کو اسباب میسر تھے، خلفائے راشدین کا ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین جس چیز کو امت تک پہنچا رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، پھر آگے والے طبقے تک وہ چیز پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام کی یہ جماعت مقدس جماعت ہے، جھوٹ کا شائبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے، خیانت ان کے اندر نہیں ہے، امانت کی یہ پیکر ہے، ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، سچائی کے یہ پتلے ہیں، ان کے اندر دھوکہ نہیں ہے، ان کے اندر جفا نہیں ہے، وفا ان کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنی محنتیں کی تھی، اتنے مضبوط تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی وقت، کوئی عظمت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ اب خلفائے راشدین نے جو چیزیں امت تک پہنچائی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ خلفائے راشدین کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم دور دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کے خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کے خلیفہ کے امیر المومنین تھے، لیکن ان حضرات کی زندگی بناوٹ سے پاک تھی، ان حضرات کی زندگی سادہ تھی، پر تکلف نہیں تھی، ان حضرات کی زندگی بالکل سادہ تھی اور یہ حضرات سادگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی زندگیوں میں نہ کوئی بناوٹ، ان کی زندگی میں نہ کوئی تکلف، ان کی زندگیوں میں نہ کوئی تصنع، بلکہ جو چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی اس پر عمل کیا اور مضبوطی سے عمل کیا، اور دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کبھی اپنے اوپر دنیا کو غالب نہیں آنے دیا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ آپ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور ایسے امیر المومنین تھے کہ کتنے گھر ایسے تھے جو آپ کی خرچے سے چلا کرتے تھے، بیت المال کا خرچہ الگ، لیکن خود ذاتی خرچ سے جو آپ خاندانوں اور گھروں کی کفالت کرتے تھے وہ ایک الگ مضمون ہے۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ خلافت کے عہدے پر تھے اور جب آپ امیر المومنین تھے تو ایک بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، تو آپ نے ایک صحابی کو آواز دی کہ چلو آؤ ہم بیت المال کا اونٹ ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اے امیر المومنین، بیت المال کا اونٹ تو معلوم نہیں کہ کہاں چلا گیا، ہم کہاں تک اسے ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ بیت المال کے پیسے میں امت کے ہر شخص کا پیسہ لگا ہوا، اور پتہ نہیں کہ بیت المال کے اس اونٹ کے اندر کتنے لوگوں کا پیسہ ہے۔ تو امت کے اعتبار سے اگر آپ بیت المال کے خزانے میں دیانت کا اہتمام کریں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ ڈھونڈنے پر اپنی مشکلاتوں کو برداشت کر رہے ہیں جو بیت المال سے تعلق رکھتی ہے، باوجود کہ آپ خلیفہ تھے، باوجود کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں مبارکہ ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نازل ہوئی۔ سیدہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں جو پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس پردے کی آیتوں میں جو پردے کا حکم امت کے لیے ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نازل ہوئی۔ آپ ان حضرات کی زندگی دیکھیں، مال دولت کا کمانا یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، مال کا کمانا اور مال و دولت کو اکٹھا کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت وہ شخص کے لیے جو چغلی کرنے والا ہو اور مال کو جمع کرنے والا ہو۔ یہ وہ حضرات ہیں جو مال جمع کرتے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو مال کماتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ مال کا حق اس کی زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنا، مال کا حق اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہے ان کے نان و نفقے کا انتظام کرنا۔ شوہر اگر ہیں، شادی شدہ ہیں اور وہ مال کما رہا ہے، بیوی کے نان و نفقے خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ والدین اگر ایسے ہیں جو کما نہیں سکتے تو والدین کے پورے خرچے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو مال کما رہا ہو۔ تو مال کمانا شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن وہ مال کمانا منع ہے جو مال بندہ کما رہا ہے، اس کے ذریعے نہیں دیکھتا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے۔ مال کا کمانا حلال ذریعے سے ہو، مال کا خرچ کرنا حلال راستوں کے اندر۔ اگر مال حرام طریقے سے کمایا جائے گا تب بھی شریعت میں منع ہے، اور اگر مال کو آپ کما رہے ہیں کسی بھی طریقے سے لیکن اگر وہ غلط راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں شریعت میں یہ بھی منع ہے۔ میدان محشر میں بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بتائیں آپ کے بعد آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال کمانے کے ذریعے بتائیں کہ آپ نے مال کس ذریعے سے کمایا ہے، کہ آپ نے مال حلال تجارت سے کمایا ہے، آپ نے مال دھوکہ دے کر کمایا ہے، آپ نے مال کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر کر کمایا ہے، آپ نے مال کس طریقے سے کمایا ہے۔ جب مال آپ نے کما لیا ہے شریعت میں یہ منع نہیں کہ آپ نے حلال طریقے سے مال کمایا، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا۔ مالدار ہونا اور مال کا کمانا شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری تجارت اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اور میری تجارت پر ترقی ہوتی رہے، لیکن شریعت میں یہ منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے کہ آپ مال حلال طریقے سے کمائیں اور حلال طریقے پر خرچ کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، کسی نے آپ کو ہدیے کی ایک عطر کی شیشی دی، باہر ممالک سے ہدیے کی عطر کی شیشیاں آئیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ ہدیہ آیا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے یہ مشورہ کیا کہ ان ہدیے کی شیشیوں کا جو عطر ہے اس کو نکال کر چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں انہیں بھر لیا جائے تاکہ میں اپنے خادموں کو اور اپنے خداموں کو اور اپنے عہدہ برداروں کو جو ہماری حکومت کے اندر ہے اور لوگوں کو میں یہ ہدیہ تقسیم کر دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ عطر کی شیشی جو آئی تھی وہ نکال کر چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں عطر کی شیشی کی طرح بھرنے لگی۔ اب عطر کی شیشیں جب ساری کی ساری بھر گئیں تو وہ کپڑوں پر عطر لگ گئی جس کی خوشبو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے کپڑوں پہ آنے لگی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں احتیاط کرنا چاہیے تھا، عطر کی شیشیاں بھرتے ہوئے یہ خوشبو تمہارے کپڑوں پر لگی ہے، میدان محشر میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔
آدمی آج یہ سمجھتا ہے کہ مال کو میں نے کما لیا ہے، میں مالدار ہو چکا ہوں، میرے پاس اسباب ہے، وسائل ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، وہ دانہ جب زمین میں ڈالا گیا تو اس نے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالے میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالی ایک دانے نے اگائی تھی، کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ بندہ ایک خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 کا ثواب مرمت فرما ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کر سکتا ہے کہ بندہ اگر ایک نیکی کرے تو 700 کے بعد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے اجر کو بڑھاتا جائے، اور اتنا بڑھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو نیکیوں کے خزانے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بندے کے پاس اختیارات محدود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے بلند و بالا کہ اس کے پاس اختیارات محدود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جتنا دینا چاہے اللہ فرماتے ہیں اتنا دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تمہارے کمانے کے ذریعے حلال ہو اور تمہارے خرچ کرنے کے ذریعے حلال۔ آج مال آدمی اس لیے کماتا ہے کہ اس کی زندگی پرتکلف بن جائے، مال اس لیے کماتا ہے کہ اس کی زندگی بناوٹ والی بن جائے۔ آج کل کا آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر پرتکلفات لباس آ جائیں، پرتکلفات وہ گھر بنانے لگے، اس کے پاس پرتکلفات کھانے کی چیزیں آنے لگے۔ آج کا آدمی مال اس لیے کماتا ہے۔ تو اگر ہم حضور کی سیرت کا جائزہ لیں اور خلفائے راشدین کو اگر ہم پڑھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو امیر المومنین بننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج تھا کہ آپ ویسے ہی سادہ رہتے تھے جس طرح حضور کے زمانے مبارکہ میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مال غنیمت کی اتنی فراوانی نہیں تھی، فتوحات اتنی آگے نہیں پہنچی تھی، اسلام اتنا آگے نہیں پہنچا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر آل شیشان فتح ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے عمر بن خطاب نے روم اور کسریٰ کی طاقتوں کو ہرایا اور خسرو پرویز کے خزانے لانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے کی مسجدوں کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے قالین، بڑے بڑے ہیرے جواہرات ان حضرات کی قدموں میں ڈلے رہتے تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے خادم اور غلام تھے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا تو چند افراد اکٹھا ہو گئے اور سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حفصہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہو، اور سیدہ عائشہ سے کہنے لگے آپ حضور کی سب سے چہیتی بیوی ہیں اور سارے مومنوں کی آپ ماں ہیں، آپ دونوں سے ایک مشورہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کے پاس جائیں اور جا کر ان سے عرض کریں کہ عمر اب آپ اپنے لباس کو بدل دیں، جو لباس حضور کے زمانے میں عمر بن خطاب پہنا کرتے تھے، پیون زدہ لباس ہو اور ایک ہی لباس ہو، 2 لباس نہ ہو، تو کہنے لگے آپ اپنے لباسوں کو ان سے کہنا آپ اپنے لباس کو بدل لیں۔ بڑے بڑے حکام آپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں، ملکوں سے وفود آتے ہیں، بڑے بڑے وزراء آپ کے پاس ملاقات کرنے آتے ہیں، آپ سے گزارش یہ کہ آپ اپنے لباسوں کو بدل دیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دولت کی فراوانی نہیں تھی، ابھی اسلام اتنا آگے نہیں پہنچا تھا، لیکن اللہ نے اب رحم و کرم فرمایا ہے، اب فتوحات بھی زیادہ ہو چکی ہے، ہمارے پاس مال غنیمت کے ذخیرے لگے ہوئے ہیں، ہم آسائش کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، ہم اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور ہم فاخر بھی نہیں کرتے۔ تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں عمر بن خطاب کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہنے لگی یا امیر المومنین ایک گزارشات ہم آپ کے پاس لے کر آئے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا لباس بدل دیں، جو لباس آپ پہن رہے ہیں اس لباس کے اندر پیوند ہے، یہ لباس شاہوں والا یا خلافت والا یا امیر والا نہیں کرتا۔ آج کے زمانے میں ماحول اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ فتوحات اتنی ہو چکی ہے، مال غنیمت کے ذخائر بڑھ چکے ہیں، اسباب و وسائل کی قلت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر رکھی ہے، ہر چیز کے اندر کثرتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یا امیر المومنین ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے لباسوں کو بدل دیں اور اچھے سے اچھا لباس آپ زیب تن کریں، اچھے سے لباس آپ پہن کر رکھیں، سلوا کے رکھیں، تاکہ لوگ جب ملاقات کرنے آپ سے آئیں اور آپ سے ملیں تو آپ کی ہیبت اور آپ کا روح کا ان پر
پھر کہنے لگی سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید عائشہ کہ آپ اپنے کھانے میں وسعت کریں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا کم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب کھول دیے ہیں، فراوانی کر رکھی ہے اور ساری چیزیں ہمیں مہیا ہیں اور میسر ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ جو لذیذ کھانا چھوڑ چکے ہیں، ان کھانے کو آپ کو تکلف انداز میں آپ اپنے لیے پکوا بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس اسباب و وسائل بھی ہیں، آپ کے پاس خادموں کی ایک فہرست ہے، لمبی خدام ہے آپ کے پاس، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے کھانوں کا انتظام کر لیں، اپنے لیے آپ کو کام بہت کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3-4 سوالات سید عائشہ اور سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور کے سامنے رکھے۔ آج آدمی مال کماتا ہے، اس کو خرچ کرنے کے ذریعے نہیں معلوم۔ آج آدمی مال کماتا ہے لیکن وہاں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ راضی ہو، بندہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اسے شیطان راضی ہوتا ہے۔ آج آدمی مال کما رہا ہے حلال طریقے سے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مال کمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کر کر رکھتے ہیں، مالا معددا، جمع مالا معددا، مال کو جمع بھی کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر بھی رکھتے ہیں کہ میرا مال کہیں خرچ نہ ہو جائے، میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو مال کی زکات نہیں نکالتے، مال کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ مال کا کمانا ممنوع نہیں ہے، مال کا صحیح راستے میں خرچ کرنا یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ آج بندہ مال کماتا ہے تاکہ اس کے مکانات اچھے بنے، اس کو لذیذ غذائیں میسر ہوں، اس کا لباس اچھا ہو جائے اور اس کے پاس سارے اسباب و وسائل ہو جائے۔ آج بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مال اس لیے کماؤں تاکہ میں پرتکلف غذاؤں کا مستحق بنوں، میرے بچے اچھے کالج میں اچھے اسکول میں پڑھیں، ان کو سارے اسباب میسر ہو، ساری سہولتیں ان کو میسر ہوں، میری بیوی صحیح اعتبار سے کھانا کھائے، میرے گھر والے صحیح اعتبار سے کھانا کھائیں۔ آج مال اس لیے کماتا ہے بندہ، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو مال جس طریقے سے وہ کما رہا ہے وہ طریقہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ طریقہ حلال نہیں ہے تو آپ کی یہ پرتکلف غذائیں اور آپ کے یہ پرتکلف لباسیں، آپ کی یہ بناوٹی لباس آپ کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے نظروں میں عزیز نہیں کر سکتے۔ آپ کے کمانے کے ذریعے بھی حلال ہونا چاہیے اور آپ کے خرچ کرنے کے ذریعے بھی حلال ہونا چاہیے۔ آدمی مالدار ہے تو وہ اپنی شان و شوکت کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے، اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اس کے لیے اتنی خرابی ہے، جو مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا اس کے لیے کتنی بڑی خرابی ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ آپ نے فرمایا اے حفصہ تم تو میری بیٹی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ تمہیں یہاں میرے پاس بھیجا کس نے؟ اور سید حفصہ سے فرمایا میری بیٹی جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا اس کے نام بتاؤ، میں ان کو مار مار کر ان کے چہرے لال کروں گا۔ جو مجھ سے اس بات کی تمنا کر رہے ہوں کہ میں ایسے پرتکلف لباس پہنوں، میں پرتکلف کھانے کھاؤں، میں اس طرح رہوں، میں اس طرح رہوں، اسباب و وسائل کی فراوانی کے ساتھ میں اس طرح رہوں، اے حفصہ مجھے یہ بتاؤ تم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، یہ بتاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لباس تھے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ حفصہ جو زوجہ تھی وہ کہنے لگی یا امیر المومنین، اے والد گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لباس ہوتا تھا، ایک لباس ہوتا تھا۔ اچھا مجھے سچ بتاؤ وہ لباس جب گیلا ہو جاتا تھا تو حضور کریم کس طرح نماز پڑھاتے تھے؟ سیدہ حفصہ نے فرمایا کہ سید بلال آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حبیب نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھانے تشریف لائیں، تو حضور فرمایا کرتے تھے بلال میرا وہ لباس جو ایک ہے وہ ابھی سوکھا ہے، گیلا نہیں ہے، سوکھا نہیں ہے، وہ ابھی گیلا ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تب میں نماز کے لیے آؤں گا۔ اے سید حفصہ سے فرمایا میری بیٹی مجھے یہ بات بھی بتاؤ کہ بعد میں حضور کے پاس ایک لباس بھی نہیں ہوتا تھا، آپ نے ایک یہودی تاجر سے آپ نے ایک لباس عاریت پر لیا، آپ نے ادھار لباس لیا، اس کو پہن کر آپ نے نماز پڑھائی۔ ایسے یہ حفصہ کیا تو وہ دور تمہیں یاد نہیں ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، اظہار بھی نہیں تھی، تو آپ نے گلے میں اس چادر کی بٹھان باندھ کر نمازیں پڑھائی، یہ دور بھی ہے سید حفصہ کیا تمہیں یاد ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسی عبادت جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ سید حفصہ سے پوچھا عمر بن خطاب نے
کہ تم تو حضور کی بیوی تھی، حضور کس طرح کھاتے تھے؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں نے حضور کے لیے ٹیبل رکھ دی، اس پر کھانا رکھ دیا، یہ اس بات کی تحقیق کے لیے اور اس بات کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کھانے میں جھکے نہ، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیبل کو ہٹایا اور فرمایا میں نیچے بیٹھ کر کھانا کھاؤں، میں نیچے۔ آج تو پرتکلف غذاؤں کی ایک ریل چل پڑی ہے، آج پرتکلف لباسوں کی ایک ریل چل پڑی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے مال کے ساتھ ساتھ کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کھانا اچھا ہو، لیکن ہماری زندگی ہمارے رسول کی سیرت سے میچ نہیں کھاتی۔ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمونہ تھا، جو اسوہ عمل ان کا تھا، ہماری زندگی اس سے بہت دور ہو چکی ہے۔ فرمایا سیدہ حفصہ سے بیٹھی کہ بتاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا مزاج کیسا تھا؟ فرمایا کیا حضور نے پورے دن کھانا کھایا؟ سیدہ حفصہ نے فرمایا نہیں امیر المومنین، حضور اگر شام کے کھانا کھاتے تھے تو صبح میسر نہیں ہوتا تھا، اگر صبح کھانا کھاتے تھے تو شام کو میسر نہیں ہوتا۔ اب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے خود پوچھا تم یہ کہتی ہو کہ میں اپنے بستر کو بدل دوں اور میں اسی جگہ نرم گدے لے آؤں، میں ٹائر کا بستر ہٹا دوں، میں کھجور کی چھال سے بنا ہوا بستر ہٹا دوں گا، لیکن اے سیدہ حفصہ ہی مجھے یہ بتاؤ تم تو حضور کے ساتھ رہی ہو، یہ بتاؤ حضور کا بستر کیسا تھا؟ وحشب لیف، حضور کا بستر ایسا جس میں کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ حضور اس بستر کو اگر اکیلا کر لیتے تو اس پر مجلس قائم ہو جاتی تھی، اور اسی کو دوہرا کر لیتے تو اس پر آرام اور استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اے سیدہ حفصہ تمہیں یاد ہوگا ایک دن تم نے اس بستر کو جو طے کرنی تھی تو تم نے 4 کر دی، تو حضور نے اگلے دن صبح ہو کر بیدار ہو کر ارشاد فرمایا حفصہ بستر کو 2 طے ہی بنا کر رہنے دو، 4 کی وجہ سے نرمیت زیادہ ہو گئی، مجھے صبح نماز پڑھنے میں مانے ہو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور نمونہ عمل تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ سیدہ حفصہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی تم تو حضور کے ساتھ رہی ہو، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا میں ان کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں پرتکلف غذائیں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں پرتکلف لباس کیسے پہن سکتا ہوں؟ اور ایک دوست جو ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے دنیا میں چلا گیا ہو، میں اس کے راستے پر چلوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل فرمائے گا، اگر میں اس کے خلاف زندگی گزار کے جنت جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک ابو بکر صدیق میرے دوست تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست تھے، یہ دوست دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی، ان کا اسوہ، ان کا نمونہ عمل میرے سامنے ہے۔ اگر میں انہیں کے خلاف زندگی گزار کر جاؤں گا تو میں اپنے دوست سے باغی اور بغاوت کرنے والا ہوں، میں اگر جاؤں گا اس کے خلاف زندگی گزار کے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا میدان محشر میں دائیں ہاتھ میرا ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، بائیں ہاتھ میرا عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور قبر سے جب ہم اٹھیں گے تو دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ جس کے بارے میں کائنات کے حبیب نے یہ فرمایا ہو میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، اتنے بڑے مقام و مرتبے کے فائز شخص اپنی زندگی کے اندر عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جوتے پیر میں نہیں ہے، ننگے پاؤں آپ چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت جوتا تو زیب تن کر لیتے، پہن لیتے۔ فرمانے لگے جوتا اتنی جگہ سے پھٹ چکا ہے کہ دوسری مرتبہ سیا جائے گا تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ میرے پاس جوتے نہیں ہیں لیکن ہاں میرا کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس چپلیں نہیں ہیں، میرے پاس لباس نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی۔ تو پرتکلف زندگی گزارنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، پرتکلف غذائیں کھانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے حلال کمانا شریعت کے اندر منع نہیں ہے، لیکن حلال طریقے پر پیسہ خرچ کرنا شریعت میں جائز ہے، اور یہ ضروری ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ ہم حرام سے بچیں اور ہمارے خرچ کرنے کے ذریعے بھی حرام نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی آپ دیکھیں پرتکلف سے پاک، بالکل تکلف نہیں۔ عمر بن خطاب کی زندگی آپ دیکھیں تکلف بناوٹ سے تسنن سے پاک۔ اسی طرح عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اگر آپ دیکھیں، خلفاء راشدین کی زندگی ساری کی ساری تکلف سے پاک۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے یہ، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھی سارے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر تم اقتداء اور اتباع کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے گلے میں کامیابی کا صحرا ڈالے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ صحابہ کی یہ مقدس جماعت، پورے صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم دیکھیں، ایک شخص کی بھی زندگی اتنی پرتکلف نہیں تھی جس طرح آج ہماری زندگی ہے، اتنی پرتکلف نہیں تھی، اتنی بناوٹی نہیں تھی جس طرح آج ہماری زندگی ہے، اتنی تسلط والی نہیں تھی صحابہ کی زندگی جس طرح آج ہماری زندگی ہے۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے دنیا میں آنے کے بعد کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی اس کا مقصد زندگی ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کا مقصد زندگی اللہ کی نظروں میں محبوب ہونا ہے، اللہ کی نظروں میں باغی ہونا نہیں۔ اگر آپ اللہ کی نظروں میں باغی ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ جینا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ جانے کے لیے آئیں گے، ہر ایک چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے ہم سے دنیا جدا ہو، چاہے دنیا سے ہم جدا ہو، ایک نہ ایک دن اللہ کے بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے۔ یوم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں ہم سے وہ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ مال ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے اس کے اندر کیا کارگزاری کی؟ ہم نے آپ کو جوانی عطا کی تھی، آپ کی یہ جوانی چوراہوں پر گزری ہے، آپ کی یہ جوانی فضول کاموں میں گزری ہے، آپ کی یہ جوانی ظالم کے ساتھ گزری ہے یا مظلوم کی ہمدردی کے ساتھ گزری ہے؟ ہم نے آپ کو صحت دی تھی، کیا کارگزاری کر کر لائے ہو مجھے یہ بتاؤ؟ ہم نے آپ کو علم دیا تھا، اس علم سے کتنوں کو راہ راست پر لائے ہو؟ اس علم سے کتنوں کو فیض یاب کیا ہے؟ یہ سارے سوالات میرے بھائی ہم سے ہونا ہے، ہر ایک شخص سے ہونا ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کریں اور اس کی تیاری کے لیے محنتیں کریں۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے توبہ کو مسلمانوں کے لیے سمجھانا ضروری نہیں ہے۔ آج کا ماحول تمہیں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ آج کے حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے جڑنا ضروری ہے، اور آپ آج کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ اللہ کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، آپ دنیا کی کسی قوم کے سامنے غالب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مغلوب کرتا رہے گا، آپ کو ذلیل کرتا رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ محبوب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔